مختلف نام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس سے اللہ نے اپنے محبوب کی عظمتوں کا جو اعلان کروایا وہ احمد کے نام سے کروایا. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. میں اپنے بعد ایک ایسے نبی کی بشارت دینے والا ہوں. لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر بتا رہے لوگوں اب جن کے لیے اللہ نے بزم سجائی, جس کے لیے پروگرام اور محفل کا انعقاد ہوا, جو اس بزم کائنات کے مہمان خصوصی ہیں, اب ان کی تشریف آوری کا وقت قریب ہے. ان سے پہلے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا اور ان سے اعلان کروایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لفظوں میں اعلان کر رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ. میرے بعد ایک ایسے پیغمبر آنے والے ہیں, اولو العظم پیغمبر, جو خاتم الانبیاء, جو نبیوں کے امام, جو اولین اور آخرین کے سردار. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مراد کون ہے؟ آمنہ کے لال, آمنہ کے در یتیم, عبداللہ کے لخت جگر, سرکار مدینہ, سرور قلب و سینہ, سب کے لئے صلی اللہ مبشرًا برسول. میں اپنے بعد ایک ایسے پیغمبر کی خوشخبری اور بشارت دینے والا ہوں, اسمہ احمد. ان کا ایک نام ان کے مقدس ناموں میں احمد ہوگا. آپ نے اندازہ کیا تمام نبی آئے, فوت ہوئے اور زیر زمین چلے گئے. اللہ کا ایک نظام ہے, اس کے بغیر نظام چل نہیں سکتا ہے. سب نے جانا ہے, سب نے, اور زمین کے نیچے جانا ہے. اور یہ زمین کے نیچے جانا یہ بھی ایک اعزاز ہے. سارے زمین کے نیچے, حقیقت میں یہ جو قبر ہے جس میں رکھتے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مخلوق جاتی ہے تو یہ یا اعلیٰ علیین میں ہے اور یا سجین میں ہے. ان کی روحوں کو اللہ ادھر منتقل کرتے ہیں, نیک روحوں کو جنت میں, اور جو سزاوار ہیں, سزا کے مستحق ہیں, ان کو جہنم کی سزا ملتی ہے. انبیاء سب آئے اور زمین کے نیچے چلے گئے, جو ایک فطری نظام ہے. ان تمام نبیوں میں ایک پیغمبر ایسے آئے جن کو موت بھی نہیں آئی ابھی تک, اور جو زمین کے نیچے بھی نہیں گئے. اس پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا, اور اس پیغمبر کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کہتے ہیں کہ ہر پیغمبر نے خواہش ظاہر کی, یا اللہ یہ جو آخری امت ہے نا یہ مجھے مل جائے, اور یہ آخری پیغمبری کا جو منصب ہے یہ مجھے مل جائے. اگر یہ نہ ہو تو اس آخری امت میں ہم پیدا ہو جائیں اور اس پیغمبر کے امتی بن جائیں. ہر پیغمبر نے خواہش ظاہر کی, باقی انبیاء کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس تمنا کو اور آرزو کو یوں پورا کر دیا کہ آسمانوں پہ زندہ اٹھایا. تو جب آخری وقت ہوگا, قیامت بالکل قریب پہنچے گی, دجال ظاہر ہوگا اور اس کو قتل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے. آسمانوں سے نا فرشتوں کی ایک جماعت میں, یا جس ترتیب سے اللہ ان کو اتاریں گے, فرماتے ہیں کہ مختلف روایات ملتی ہے کہ جامع مسجد دمشق کے مینار پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. ایک روایت یہ ہے کہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا, ایک یہ ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہوگا, ایک یہ بھی ہے کہ عصر کی نماز کا, بہرحال کسی ایک نماز کا وقت ہوگا. لوگ نماز کے لیے جمع ہوں گے اور یہ خوبصورت منظر وہ سارے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اوپر سے بھیجیں گے اور جامع مسجد دمشق کے مینار پر حضرت عیسیٰ نیچے اتریں گے, اور پھر وہی سے امام مہدی موجود ہوں گے, ان کا آپس میں ان کی ملاقات ہوگی, اور پھر اسی نماز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ آگے کریں گے اور امام مہدی ان کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے. پھر وہ دجال کو, یہ ایک الگ علامات قیامت کا ایک الگ عنوان ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے, یہاں علماء نے ایک نقطہ بتایا ہے کہ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ اتریں گے زمین پہ آئیں گے تو وہ پیغمبر ہیں تو پیغمبر جو پیغمبری کا اعزاز ہے وہ اللہ ان سے واپس نہیں لیں گے. پیغمبری کا اعزاز اپنی جگہ برقرار رہے گا اور میدان محشر میں جب اٹھیں گے تو انبیاء کی صف میں اٹھیں گے. اولو العزم پیغمبر ہے, صاحب شریعت پیغمبر ہے, اور 4 بڑے پیغمبر جن پر اللہ نے بڑی کتابیں اتاری ان میں ایک حضرت عیسیٰ ہے جن پر انجیل نازل ہوئی. یہ ساری عزتیں, عظمتیں, سارے اعزازات اور نبوت کا جو اعزاز ہے, جو تاج نبوت ان کے سر پر ہے وہ رہے گا, وہ اللہ ان سے چھینے گا نہیں. لیکن جب آئیں گے تو حضور علیہ السلام کا امتی بن کر آئیں گے پیغمبر, اس وجہ سے کہ حضور کیا ہے, خاتم النبیین ہے. حضور کے بعد کسی اور پیغمبر نے, ویسے تو تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے, تمام انبیاء پر, لا نفرق بین احد من رسله, تمام نبیوں پر ایمان ہے. اور دنیا میں مسلمان, یہ مسلمان کی عظمت ہے. اچھا مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ مسلمان کی وجہ سے نہیں یہ فساد ہے. دنیا میں جو بربادی ہے, لڑائی ہے, جھگڑا ہے, وہ مسلمان کی وجہ سے. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, صرف مانتے نہیں ان پر ایمان بھی. اور اللہ نہ کرے اگر ہمارے سامنے کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرے, کوئی مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی گستاخی کرے کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہے. جس طرح محبت, جس طرح عقیدت آمنہ کے لال خاتم النبیین امام الانبیاء نبی آخر الزمان سے ہے, اسی طرح کی محبت اور عقیدت اور اسی طرح کی عظمت اور احترام حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ اور باقی تمام نبیوں کے. لڑائی کب ہے؟ لڑائی تب ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ ہم موسیٰ کو تو مانتے ہیں, عیسیٰ کو نہیں مانتے ہیں. موسیٰ کو تو مانتے ہیں, خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں. لڑائی ہے, فساد ہے. اور عیسائیوں نے کہا کہ باقی پیغمبروں کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے. اب اس پر لڑائی ہے, اس پہ جھگڑا ہے, اس پہ فساد ہے, اس پہ اختلاف عقیدہ ہے. اور اس میں یہ ہے کہ یہ ایک اور مذہب ہے اور وہ اور مذہب ہے. یہ اختلاف ان کے نہ ماننے کی وجہ سے, اس وجہ سے اسلام سلامتی, ایمان, امن ہے. آپ پوری دنیا کو اسلام ایک ایسا مقدس عنوان دیتا ہے, تمام انبیاء کی محبت اور تمام انبیاء کی عقیدت کا درس. تو حضرت عیسیٰ, یہ وہ عیسائی ہے بیچارے جو حضور کی نبوت کا انکار کرتے ہیں, نہیں مانتے. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر حضور علیہ السلام کی نبوت کا اعلان کیا. اور میں ایک نقطہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا. تمام نبی آئے اور قبروں میں پہنچے, ایک نبی آئے اور اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا. محبت کی زبان پہ کہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے آ کر حضور کی نبوت کا اعلان کر دیا, عظمت اللہ نے عطا کر دی. مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, میرے بعد ایک ایسے پیغمبر آئیں گے ان کا نامی اور اس میں گرامی احمد ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں. اور جو حضور علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ قریب ہوتا آ رہا ہے تو وہ نشانیاں سامنے آتی گئی, نشانیاں اور ظاہر ہوتی گئی. حضور کا نور نبوت گزشتہ جمعے اور ایک جمعے نور نبوت کے عنوان سے گفتگو چلتی رہی. اب یہ نور نبوت قریب آتا گیا تو معاشرے کے حالات بدلتے گئے. کرتے کرتے حضور علیہ السلام کا جو نور نبوت ہے یہ حضور علیہ السلام کا نور نبوت یہ جناب عبد المطلب جو حضور علیہ السلام کے دادا ہیں, حضور کے دادا کا نام عبد المطلب اور حضور کے والد کا نام عبداللہ ہے. یہ نور نبوت جب جناب عبد المطلب کی پیشانی پر چمکا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عبد المطلب کو اتنا رعب دیا اور اتنی وجاہت عطا فرمائی، اتنا ایک رعب اور اتنی وجاہت عطا فرمائی کہتے، اور اتنی خوبصورتی کہتے کہ ہرقل روم کے بادشاہ کو ہرقل بولتے تھے، اس نے جب جناب عبد المطلب سے یہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں کہلاتی تھی، ایک روم اور ایک کسرا، قیصر اور کسرا، قیصر روم کا بادشاہ اور کسرا یہ ایران کا بادشاہ ہوتا تھا، اور یہ دنیا میں بڑی سپر پاور کہلاتی والی طاقتیں ہوتی تھیں۔ اس نے جب جناب عبد المطلب سے ملاقات کی اور ان کی شخصیت کو دیکھا، ان کے قد کاٹ کو اور ان کے انداز کو دیکھا، تو چونکہ حضور علیہ السلام کی نسبت ہے، آگے ان کی نسب میں اللہ نے محبوب کو بھیجنا ہے، تو ایسی وجاہت عطا کی ہے۔ کہتے کہ ہرقل روم اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی کی پیشکش کی کہ میں چاہتا ہوں کہ مکے کے سردار عبد المطلب کے نکاح میں اپنی بیٹی دے دوں اور ان کا نکاح ان سے کروں۔ جناب عبد المطلب نے، یہ اللہ کی ایک تکوینی حکمت ہے، جناب عبد المطلب نے اس پیشکش کو قبول نہیں فرمایا۔ دوسرا ایک واقعہ لکھا ہے، ایک یہ اور جناب عبد المطلب کی وجاہت اور رعب کا ایک اور واقعہ کہ ابرہہ جب آیا اور اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، جب آیا کہتے کہ جب مذاکرات کے لیے جناب عبد المطلب گئے تو وہ تو اپنے غرور میں تھا، اور بادشاہوں کی اقتدار کا جو غرور ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کو بڑی پریشانی ہوئی جب کہتے کہ وہ اس نے بیٹھنا تو اپنے تخت کے اوپر تھا شان و شوکت کے ساتھ، اور آیا بھی پھر وہ اس نظریے اور اس ارادے سے تھا کہ یہ عرب کے ایسے لوگ جو بھوکے ہیں، جو ننگے ہیں، جو غربت میں ہیں، اور یہ آ کر یہ ہمارے کعبہ کو جو اس نے مصنوعی کعبہ بنایا تھا اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس انتقامی کارروائی میں اس نے جب آیا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، تو کہتے جب مذاکرات کے لیے جناب عبد المطلب گئے اس سے بات چیت کرنے کے لیے، اس کے لیے جو ایک تخت بنا ہوا تھا جس مسند پہ اس نے بیٹھنا تھا، جو اس کے بیٹھنے کی جگہ تھی، جناب عبد المطلب کو دیکھ کر ان کی پیشانی پر نور نبوت کی شعاعوں کو چمکتا دیکھ کر وہ اتنا مرعوب ہو گیا کہ اپنی مسند پر بیٹھنا بھول گیا اور سیدھا زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ اب حضور کی بعثت قریب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک قسم کا لوگوں کو بتلانے کا اشارہ تھا کہ جب وہ آئیں گے تو لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف یوں لے کر جائیں گے کہ یہ بڑے بڑے اللہ کے انکاری، ان کا رعب اور ان کا دبدبہ یہ سب کچھ خاک میں مل جائے گا۔ پھر یہ تو جناب عبد المطلب کے پیشانی پر نور نبوت کے وہ واقعات جو کتابوں میں لکھے ہیں، اسی طرح جب یہ نور نبوت جناب عبداللہ جو حضور علیہ السلام کے والد ہیں ان کی پیشانی پر منتقل ہوا، تو کہتے ہیں کہ عرب میں بہت سارے لوگ تورات اور انجیل کو جانتے تھے، تو تورات اور انجیل میں انہوں نے یہ نشانیاں حضور علیہ السلام کی اور حضور کے زمانے کی نشانیاں دیکھی اور سنی تھی، تو کچھ تو بہت ساری عورتیں جو تورات اور انجیل کی تعلیمات کے تناظر میں اس انتظار میں تھی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ جو اس ماحول میں پیدا ہوگا جو نبی آخر الزمان ہے وہ ہماری گود میں آ جائے۔ ایک تو ان کو انتظار تھا اور ان کو نشانیاں معلوم تھی، تو کہتے ہیں کہ ایک کاہنہ عورت جو تورات اور انجیل کا علم رکھتی تھی، اس نے حضور علیہ السلام کے والد کو گزرتے ہوئے دیکھا نا ایک گلی سے، تو وہ سمجھ گئی کہ وہ جو نور نبوت ہے جو نشانیاں ہے اس پیشانی پہ نظر آ رہی ہے، تو اس نے دیکھتے ہی پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ جناب عبداللہ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ حضور کے والد جناب عبداللہ کا وہاں سے گزر ہوا، تو اس خاتون نے دیکھا جس نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، اس نے کہا
ان کو پیغام بھیجا کہ جائیں ان سے معلوم کریں. اب جو تورات اور انجیل کی تعلیمات کی روشنی میں نشانیاں مجھے معلوم تھی، اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے کہیں پر نکاح کر لیا ہے، اور وہ نور نبوت جو ان کی پیشانی پر چمک رہا تھا وہ کسی خاتون کے بطن میں منتقل ہو چکا ہے. آثار. اور جب معلوم کیا تو سچ مچ پتہ چلا کہ جناب عبداللہ نے حضرت سیدہ آمنہ سے نکاح کر دیا تھا. اب وہ نور نبوت جناب آمنہ کے اس میں منتقل ہو گیا. ایک دن عرب میں وہ بیوہ ہے اور جناب عبداللہ پہلے فوت ہوئے ہیں حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے. تو جناب اور قانون یہ ہے کہ کسی بیوہ عورت کے لیے بیوگی کے عالم میں خوشبو لگانا یہ مناسب نہیں سمجھتے تھے. ایک دن جناب عبد المطلب نے شکایت کر دی، اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ میری بہو ہے، میں اس سے خود بات کرنا چاہتا ہوں لیکن پتہ نہیں جناب آمنہ پر رعب اتنا ہے. میں عبد المطلب مکے کا سردار، کعبے کا متولی، عرب کی دھرتی کا ایک مشہور نام، رعب اور عظمت اور جلال کا ایک مشہور استعارہ، میں جناب آمنہ سے بات کرنے کی جرت نہیں پا رہا ہوں، آپ ان سے بات کر لیں. یہ میری بہو بیوہ ہو کر خوشبو کیوں استعمال کرتی ہے؟ جناب آمنہ کہتی ہے میری ساس اماں جناب عبد المطلب کی اہلیہ نے مجھ سے یہ شکایت کر ڈالی. جناب آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی کہ مجھ سے یہ کیا شکایت کرتے ہیں کہ میں خوشبو میں خود نہیں لگاتی ہوں. مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، حمل کا استقرار ہوا ہے، میں تو عجیب اور غریب قسم کی حرکات اور ادائیں دیکھتی ہوں. یہ تو خوشبو ایسی ہے جو خود میرا جسم مہک رہا ہے. میں تو حیران اس بات پر ہوں کہ خواب میں اللہ نے مجھے تمام مقدس خواتین مثلا حضرت حوا، حضرت آسیہ، حضرت مریم اور جو برگزیدہ خواتین گزری ہے دنیا میں اللہ کی نظر میں مقبول، اللہ نے ان کی زیارت مجھے خواب میں کروائی. میں بکریاں چرانے جاتی ہوں، جناب آمنہ فرماتی ہے میں دیکھتی ہوں وہ بکریاں چرنے کے بجائے سارا دن میرا چہرہ تکتی رہتی ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، کبھی آسمان کے بادل مجھ پر سایہ کر جاتے ہیں. جناب آمنہ بیان کرتی ہے یہ کیا کرامات ہے. ایک خوشبو جناب عبد المطلب کو پہنچی. میں آمنہ حضور کی والدہ وہ تو یوں بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی وجہ سے مجھے عظمت یہ کر دی، میں چاند کو دیکھتی ہوں سلامی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جب میں پانی بھرنے کے لیے کنویں کے کنارے پہ جاتی ہوں تو پانی خود بخود اوپر چل کے آتا ہے، میں پانی بھر لیتی ہوں. اور یہ کرامت ہے محمد رسول اللہ کی، یہ ان کا معجزہ اور ان کا ارہاس کہ جب میں کسی پتھریلی زمین میں نوکیلے پتھروں پر قدم رکھتی ہوں تو موم ہو جاتے ہیں. یہ حضور کی عظمت ہے. جناب آمنہ بیان کرتی ہے اور حضور علیہ السلام کی ولادت پر جو کچھ ہوا بڑی تفصیلات، بڑی کرامات، بڑی عظمت ہے. ایک روایت فرماتے ہیں کہ عرب میں رواج تھا کہ بچوں کو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. جس سال حضور علیہ السلام کی ولادت کی سیرت حلبیہ میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب خالق کون ہے، بچے اور بچیاں دینے والا کون ہے. یہاں بولے من یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. بچے دینے والا کون، بچیاں دینے والا کون. روایت نقل کرتے ہیں کہ جس سال میرے آقا کی ولادت ہوئی اللہ نے تمام عورتوں کو، تمام ماؤں کو جو امید سے تھی سب کو اللہ نے بیٹے عطا کر دیے. رب تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتانا تھا کہ اب وہ آ گئے جنہوں نے انسانیت کو جو ذلت کی پستیوں میں گرے ہوئے ہیں ان کو اٹھانا ہے. آج کے بعد آج ان کی ولادت پر کوئی بچی پیدا نہیں ہو رہی ہے تاکہ کوئی اس کو ذبح کر دے، کوئی بچی پیدا نہیں ہو رہی ہے تاکہ کوئی اس کو زندہ درگور کر دے. آج اللہ نے سب کو بیٹے عطا کر دیے محمد کی برکت سے صلی اللہ علیہ وسلم.
برکت اللہ نے عطا کر کے اشارہ کر دیا کہ ان کی تشریف آوری کے بعد اور ان کی بعثت کے بعد جیسے ان کی پیدائش پر سب کے گھر میں بچے پیدا ہوئے، کوئی بچی نہیں آئی کہ کوئی اس کو زندہ درگور نہ کر سکے، اشارہ تھا آج وہ آ گئے ہیں جن کے آنے سے پھر عورت کو بھی عزت ملے گی، مرد کو بھی عزت ملے گی، اور انسانیت وہ قہر مذلت جو ذلت اور رسوائی کی کھائیوں میں گری ہوئی نظر آ رہی تھی، ان کو انہوں نے اٹھانا ہے اور آسمان کی سربلندیوں پر پہنچانا ہے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، اور تجھے چہروں کا زنگ